السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس وقت صورتحال بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے۔ ایک بات تو کلیئر ہو چکی ہے کہ آج کے دن یہ ترامیم ہو جائیں گی، ان اینی کیس یہ ترامیم ہو جائیں گی۔ منڈے کا دن اب نہیں چڑھنے دیا جائے گا، اور نمبر گیم بھی بڑا کلیئر ہے۔ کچھ لوگوں کو یوز ابھی نہیں گورنمنٹ کرنا چاہتی، اور وہ چاہتی ہے کہ مولانا ساتھ آ جائیں یا پی ٹی آئی ساتھ آ جائے۔ کچھ لوگ ٹوٹ چکے ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان میں کچھ ایسے نام بھی ہیں جنہیں سن کر آپ کو بھی شوق لگے گا کہ کیا یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے مجبوریاں رہی ہوں گی، بہت ہی زیادہ مجبوریاں رہی ہوں گی، لیکن شاید ایسا نہ ہو۔ زین قریشی کا نام سامنے آ رہا ہے، جو شاہ محمود قریشی کے بیٹے ہیں، جن کے والد اس وقت 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے وہ جیل میں بیٹھے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اپنی طرف سے وفا نبھا رہے ہیں۔ پہلی بار تھا کہ ان کی فیملی میں سے کسی نے ریزسٹ کیا، ایسے میں ان کے بیٹے کی اطلاع آنا کہ وہ بھی اب ٹوٹ چکے ہیں اور ووٹ کر سکتے ہیں۔ حقیقت کیا ہے یہ تو جب ووٹنگ ہوگی تب سامنے آئے گا۔ سیٹرڈے پلان میں ہی نہیں تھا گورنمنٹ کے کہ ہم نے ووٹنگ کروانی ہے، صرف چیزوں کو پریشرائز کرنے کے لیے ایک کھیل رچایا گیا۔ کیونکہ میاں محمد نواز شریف تو لاہور سے نکلے ہی نہیں، آئے ہی نہیں اسلام آباد۔ اگر ووٹنگ ہونا ہوتی تو وہ دن کو آ جاتے، تو وہ نہیں آئے۔ بائی دا وے، اس پورے سیاسی بھونچال میں سب سے کوئی irrelevant شخص اگر سامنے آیا ہے تو وہ میاں محمد نواز شریف ہیں، اور جیتے جی ایک سیاستدان کی، اتنے بڑے لیڈر کی، 3 بار وزیر اعظم رہنے والی کی سیاست کا اس طرح ایک نکر پہ لگ جانا اپنے آپ میں ایک المیہ ہے کہ نواز شریف صرف ایک ووٹر کی حیثیت میں تشریف لائیں گے۔ صرف ایک دن انہوں نے شائعہ دیا، وہاں پر بھی انہوں نے کیا بریک تھرو کرنا تھا، وہاں مولانا مزید ناراض ہو کر اٹھے، اور اس کے بعد اس بات کی تصدیق بھی ہوئی۔ اب آج کی جو تازہ ترین سچویشن ہے، اور جو خبر ہے کہ پی ٹی آئی کو جو وقت دیا گیا ہے، اور انہوں نے کہا مولانا سے، اور مولانا نے انہیں آج تک کا وقت دیا، اس وقت کی عملاً کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کیونکہ پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ ہمیں تو دوبارہ ملاقات کرنی ہے عمران خان سے، اور آج کوئی ملاقات شیڈیول ابھی تک نہیں ہے۔ تو ملاقات جب عمران خان سے ہو ہی نہیں رہی، تو وہ تازہ انسٹرکشنز کہاں سے لائیں گے، نیا فیصلہ کہاں سے کریں گے؟ کوئی نیا فیصلہ پی ٹی آئی نہیں کر سکتی۔ اس لیے پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی کی جانب سے ایک اعلامیہ سامنے آ چکا ہے کہ ہم تو ووٹنگ کا حصہ نہیں بنیں گے۔ تو بظاہر پی ٹی آئی اس کھیل سے باہر ہو گئی ہے، جیسا کہ توقع کی جا رہی تھی کہ وہ عملاً اس ووٹنگ کا حصہ نہیں بنیں گے، کیونکہ اس سے ان کا سیاسی نقصان ہوگا، بیانیہ سارا ان کا تہس نہس ہو سکتا ہے، اور اس پارلیمنٹ کو، اس حکومت کو نہ ماننے کا ان کا بیانیہ مزید مضبوط ہوگا اور برقرار رہے گا۔ لیکن پی ٹی آئی ایک چیز میں ضرور کامیاب رہی ہے، آپ کو ان کی کامیابی بھی بتاتے ہیں اور آپ کو ایک بڑی ناکامی بھی بتاتے ہیں۔ پہلے آپ کو بتاتے ہیں پی ٹی آئی کی کامیابیاں کیا رہیں۔ جو اصل تھریٹ تھا، جو بڑی چیز سامنے آ رہی تھی آج سے 1 مہینہ پہلے تک، کہ قاضی صاحب کو روکا جائے گا چیف جسٹس کے عہدے پر مدت ملازمت بڑھا کر، پی ٹی آئی اس کو مائنس کرانے میں کامیاب رہی، بغیر حکومت سے ڈائریکٹ کوئی مذاکرات کیے۔ مولانا کا انہوں نے چینل یوز کیا، اور اس سے انہوں نے قاضی صاحب کی چھٹی کروائی۔ یہ چیز اب ہم نہیں کہہ رہے، یہ خود بلاول زرداری بھی کہہ چکے ہیں، یہ نون لیگ کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس طرف سے ڈیمانڈ آئی، اس لیے ہم نے قاضی صاحب کو مائنس کیا۔ تو متفقہ طور پر سیاسی قیادت نے قاضی صاحب کو مائنس کیا یہ آئینی ترمیم کرنے کے لیے، کیونکہ قاضی صاحب اگر آئیں گے تو یہ آئینی ترمیم متنازع ہو جائے گی۔ یہ بڑی عام بات ہے، کیونکہ پی ٹی آئی اور نون لیگ جو آج بھی ایک دوسرے کے سیاسی طور پر خون کے پیاسے ہیں، انہوں نے بغیر آپس میں بیٹھے طے کر لیا کہ ٹھیک ہے ہم قاضی صاحب کو نہیں رکھیں گے۔ تو یہ سچویشن سامنے آ چکی ہے، لیکن قاضی صاحب کہاں رکنے والے ہیں؟ ابھی جو مخصوص نشستوں کے معاملے پر سپریم کورٹ نے کل وضاحت جاری کی، اس پر انہوں نے رات کو سپریم کورٹ کے سٹاف سے وضاحت کے لیے نوٹسز کر دیے کہ یہ آپ نے کیوں کیا، بتائیں اوریجنل فائل کیسے نہیں جمع کرائی، یعنی وہی ٹیکنیکلٹیز۔ یہ ان دنوں میں سب کچھ کر رہے ہیں جب انہیں الوداعی ریفرنس دیا جانا ہے، ان کے بارے میں لوگ اچھے کلمات کہیں تو زیادہ بہتر ہے، لیکن وہ مزید کنٹروورسیز کریٹ کر رہے ہیں، اور کل انہوں نے دوبارہ کیس بھی سننا ہے بلے کے انتخابی نشان والا۔ تو پی ٹی آئی کی ایک کامیابی تو یہ ہے کہ قاضی صاحب کو انہوں نے مائنس کروایا، دوسری کامیابی ان کی یہ ہے کہ انہوں نے آئینی عدالت کو بھی مائنس کروا لیا۔ اب وہ حصہ بنے یا نہ بنے اس ووٹنگ کا، مگر وہ مائنس کروانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔
ہاں البتہ مولانا اس ووٹنگ کا حصہ بنیں گے، مگر یہ یقینی ہے کہ اب یہ والی ترامیم پیش نہیں ہوں گی۔ اب ہوا یہ ہے کہ پورا دن یہ سلسلہ آج چلتا رہا، اجلاس مؤخر ہو رہا ہے، ڈیلے ہو رہا ہے، لوگ آ رہے ہیں مولانا کے گھر، میراتھن قسم کے کام ہو رہے تھے، مولانا ان کو پہلے گھر کا کھانا کھلاتے رہے، پھر آج انہوں نے دیگیں منگوائی باہر سے، تو اتنے مہمان پورے دن رات آ رہے ہیں، ان کو سونے آرام بھی نہیں کرنے دیا گیا، اور وہاں پر سارا گیم پلان تیار ہو رہا تھا، اور کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا گیم پلان تیار ہو رہا ہے، اور آخر میں یہ طے پایا بلاول بھٹو اور مولانا کے درمیان کہ ہمارا جو مشترکہ ڈرافٹ تھا اس پر آپ آئیں۔ مولانا نے کہا کہ ٹھیک ہے، کل تک یعنی آج تک کا ٹائم پی ٹی آئی کو دیا ہے، وہ ہم آ جائیں گے۔ اب اسٹریٹجی یہ ہے کہ وہ ڈرافٹ ابھی پیش ہو جائے گا، اور خبر یہ ہے کہ وہ جو مشترکہ ڈرافٹ سامنے آیا ہے جے یو اور پیپلز پارٹی کا، اس میں پینل کی شرط بھی ختم کر دی گئی ہے۔ اب 3 سینئر ججز کا پینل اس ڈرافٹ کے مطابق نہیں ہوگا، سینئر موسٹ جج سپریم کورٹ کے یعنی سید منصور علی شاہ ہی چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے۔ ہاں آئینی بینچ کا قیام ضرور ہوگا۔ اب وہ بھی اس میں ایک چیز سجیسٹ کی جا رہی ہے کہ وہ چیف جسٹس کے ہی انڈر ہو، یعنی وہ جسٹس منصور علی شاہ کے انڈر ہی بینچ ہو، تو اس میں پھر نون لیگ کا جو ہے وہ سب کچھ مائنس ہو چکا ہے، نون لیگ کے پلے کچھ نہیں آیا۔ اب نون لیگ کے لیے گھبرانے کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ گھبرانے کا وقت اس لیے شروع ہو گیا ہے کہ اگر یہ مسودہ جس میں بلاول بھی ایگری کر چکے ہیں مولانا کے ساتھ، تو یہ منظور ہو جاتا ہے تو نون لیگ کا سارا ڈنگ نکل چکا ہے۔ ان ترامیم کا پھر نون لیگ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن یہ ڈرافٹ اب دیکھنا یہ ہے کہ کابینہ اس کو اڈاپٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی، مولانا جاتے ہیں یا نہیں جاتے آج۔ لیکن اس میں مولانا نے جو باڈی لینگویج دکھائی، جو جیسچر دکھائے، بڑے ٹائم بعد دوبارہ وہ کسی لیڈر کے ساتھ باہر آئے، وہ بلاول کے ساتھ آئے، تو ان کا میرا خیال ہے ان پرنسپل ایگریمنٹ ہو گیا ہے کہ ٹھیک ہے اس ڈرافٹ کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور حکومت اپنا ڈرافٹ پیش نہ کرے۔ مولانا نے کہا کہ میں پیش کروں گا۔ مولانا اس کارڈ سے حکومت کو مزید ذک پہنچائیں گے۔ حکومت جو دکھا رہی ہے نا کہ ہم گڈ ول میں ساروں کو ساتھ لانا چاہ رہے ہیں، تو مولانا پی ٹی آئی جو نہیں کر سکتی تھی سیاسی بیانیے کی وجہ سے، مولانا نے تو جا کر کہنا ہے کہ میں پیش کر رہا ہوں، انہوں نے اپنا ڈرافٹ رکھ دینا ہے اور کہنا ہے کہ کرے منظور، سینئر موسٹ چیف جسٹس بنے گا جسٹس منصور علی شاہ، آئینی بینچ اس کے انڈر ہوگا۔ باقی ایک دو چیزوں پر اگر گورنمنٹ کچھ کر بھی جاتی ہے تو کر لے۔ مولانا نے جو کہا تھا کہ ہمارا ڈرافٹ جو ہوگا اس پر بات بنے گی، تو وہ ویسا ہی ہے، اور اس میں بلاول بھی ساتھ ہیں، تو پی ٹی آئی اس میں حصہ نہیں لے گی۔ اور شیر افضل مروت نے کہا تھا کہ اگر کسی نے حصہ لیا تو انہوں نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے، اور یہ بھی کہا کہ ہم احتجاج کریں گے۔ اب پی ٹی آئی کے پاس احتجاج کا موقع یقیناً بن چکا ہے۔ وہ کہیں گے کہ ہم تو مشاورت میں شامل تھے، ہم تو کہہ رہے تھے عمران خان سے ایک بار اور ملیں گے، اور ہمیں ٹائم نہیں دیا گیا اور بھاگ گئے۔ تو پی ٹی آئی کے پاس بھی کچھ نہ کچھ بچ گیا ہے، تو یہ ساروں کے لیے ون ون سچویشن ہے سوائے نون لیگ کے۔ اب پی ٹی آئی کی ناکامی کیا نظر آئی ہے؟ ناظرین کرام، پی ٹی آئی کی ناکامی یہ ہے کہ اتنے دنوں سے لے دے ہو رہی تھی، آپ نے برملا ایک بار بھی یہ مطالبہ نہیں کیا کہ ہم سے ووٹ آپ مانگ رہے ہیں، پہلے ہمیں پارلیمانی پارٹی تو ڈکلیئر کرو۔ سپریم کورٹ کے 12 جولائی والے فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے ہمیں ہماری نشستیں دو، ہمیں ہماری مخصوص نشستیں دو تاکہ ایوان مکمل ہو، پھر ہم ووٹنگ کریں۔ آئینی ترمیم تو پھر ہوگی تب جب ایوان مکمل ہوگا۔ آپ نامکمل ایوان رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، مخصوص نشستیں خالی پڑی ہیں، ہمارا سٹیٹس آپ تسلیم نہیں کر رہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی الیکشن کمیشن کو خط لکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ مانے، تو پہلے ہمارا یہ سٹیٹس کلیئر کریں، پھر ہم دیکھیں گے کہ ہم ایز اے پارٹی آپ کو ووٹ کر بھی سکتے ہیں یا نہیں۔ عجیب بات نہیں ہے کہ آپ آگے کی چیزوں پر جا کر طے کر رہے ہیں کہ اس میں ڈرافٹ میں کیا ہوگا کیا نہ ہوگا۔ گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے ہم پی ٹی آئی کے ساتھ انگیج کر رہے ہیں مولانا کے ذریعے، اور مولانا بھی پی ٹی آئی کے ذریعے انگیجڈ ہیں، اور پارلیمنٹ کے اندر پی ٹی آئی ہے ہی نہیں، اور اس کا وجود ماننے سے آج بھی یہ انکاری ہیں۔ آج بھی کہا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن کسی بھی وقت سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف جا کر دوسری سائٹ پر مخصوص نشستیں دے دے گا، کیونکہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہوئی ہے، اور پی ٹی آئی نے کسی ایک پریس ٹاک میں یہ مطالبہ سامنے نہیں رکھا۔ مولانا کے زبانی بھی یہ مطالبہ سامنے رکھوانے میں یہ ناکام رہے ہیں کہ پارٹی پہلے مانے ہمیں، سپریم کورٹ نے کہا ہوا ہے، تو یہ بھی وہ نہیں کروا سکے۔ گولڈن اپرچونٹی تھی، تو یہ سیاسی بصیرت بھی پی ٹی آئی پر ختم ہے۔ بہرحال آج سنڈے کے دن حتمی فیصلہ ہو جائے گا۔ قاضی صاحب نے جو وضاحت مانگی ہے وہ شاید ان کو سٹاف دے گا۔ ویسے قاضی صاحب کو سوچنا پڑے گا کہ
اسی سٹاف کو انہوں نے کچھ دن پہلے بھی پہلی وضاحت اپلوڈ کرنے پر پوچھا تھا کہ کیوں اپلوڈ ہوئی، کیسے ہوئی، اب انہیں دوبارہ بھی پوچھا ہے۔ تو ایک چیز انہیں سمجھ لینی چاہیے کہ اب لوگ آنے والوں کے ساتھ چلے گئے ہیں اور جانے والوں کو بس جانے کی تیاری کرنی چاہیے۔ تو یہ اس وقت تک کی ایکٹیویٹیز ہیں، اب سے کچھ دیر بعد اجلاس ہوگا اور عین ممکن ہے کہ آج ہی یہ تمام ترامیم پاس کر لی جائیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔